ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین، تمام علماء، تمام شہداء، اپنے مرحومین استاد شہید شبت جعفر شہید عارف حسینی امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویعزا المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین، والصلاة والسلام علی رسول ثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، نبینا سیدنا ابی القاسم محمد۔ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدمہ الفدا، واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بھیجو۔ صلی آل محمد وجل۔ عزیزداران سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، آج 8 محرم الحرام ہے اور آج کا دن منسوب ہے علمدار لشکر سید الشہداء سے۔ وہ جو لشکر کا سردار ہے، آج پوری دنیا اسی ہستی کا ذکر کر رہی ہے۔ 2 بازوؤں کو اس دور کے یزید نے قلم کیا کہ پرچم اسلام گر جائے، لیکن آج پوری دنیا میں لاکھوں جوانوں کے بازو اسی علم کو اٹھائے پوری دنیا میں یہ بتا رہے ہیں کہ تم نے 2 بازو قلم کیے تھے، آج لاکھوں بازو عباس کے راستے پر گامزن ہیں۔ یہی دنیا کا رول ہے، اگر کوئی کام خدا کے لیے کیا جائے تو وہ باقی رہتا ہے، اور خدا اس کو بہترین طریقے سے باقی رکھتا ہے۔ اور ہماری بھی اللہ نے جو توفیق دی ہے، ہمیں بھی اسی طرف آگے بڑھنا ہے۔ یہ چند دن خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ پروردگار نے یہ توفیق عطا فرمائی، آپ مومنین کے درمیان میں حاضر ہوں اور اللہ کا ذکر کریں، اور اس مقصد کا جس کے لیے حسین ابن علی کربلا آئے۔ اور خدا نے بہرحال، میں نے کوشش کی، ٹوٹی پھوٹی سی، حق تو ادا نہیں کر سکتا انسان، لیکن آپ سب نے بھی ساتھ دیا، انتظامیہ نے بھی، مینجمنٹ نے بھی، کہ ہم اس موضوع کو آگے لے کے چل سکیں، کیونکہ بہرحال آج اور کل کا دن ہے، اور بہت زیادہ میں جو ہماری ٹریول آف ٹاک چل رہی تھی، میں اس کو بہت زیادہ ایکسٹینڈ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ ابھی محدود دن ہے، لیکن یہ کہ خلاصتاً جو سفر ہے ہمارا وہ یہی تھا کہ ہم اس
عالم کو پہچانے کہ جس عالم میں ہم زندہ ہیں، اور اس کو پہچاننے کے لیے آپ کو ڈفرینشیٹ کریٹ کرنا پڑے گا، یعنی یہ عالم کون سا ہے، اور کتنے عالم ہیں، اور کتنے یونیورس ہیں، ہم کون ہیں، ہماری کیا پہچان ہے، ہماری کیا شناخت ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم کن چیزوں کا مجموعہ ہے، کمبینیشن ہے۔ یہ ساری چیزیں میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے اذہان عالی میں منتقل کرنے کی کوشش کی، جو کہ گفتگو بہرحال بہت زیادہ ہے، بہت ڈیٹیل ہے، معرفت شناسی کی، ہستی شناسی، یہ پوری کائنات کیا ہے اس کو پہچان کی، اور پھر اس تک پہنچنا کہ جو اس کائنات کا خالق ہے۔ بہرحال خدا نے مدد کی جتنا ہم آپس میں چل سکے، اور یہاں تک بہرحال ہم پہنچ گئے کہ میں الگ ہوں، میرا بدن الگ ہے، میری روح، میرا نفس کسی اور عالم سے ہے، اور وہ عالم مجردات ہے، وہ کوئی اور عالم ہے، وہاں پر نقائص نہیں ہے، وہ خالی ہے ان ساری چیزوں سے جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ اور جب تک ہم اپنے آپ کو سمجھیں گے نہیں، ہم اس مقصد اصلی جو ہمارا مقصد ہے، جس کے لیے خدا نے ہمیں خلق کیا، اس تک پہنچنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اگر ہم صرف دنیا، میٹر، مادہ، دنیا کی لذتیں، دنیا کی خواہشیں، دنیا کے سٹیٹس، دنیا کی پوسٹ، ہر چیز اگر دنیا رہے گی تو ہم کبھی بھی ادھر نہیں پہنچ سکتے جس کے لیے پروردگار قرآن میں کئی جگہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اصل جو ہے وہ آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ٹیمپریری ہے، یہ لمیٹڈ ہے بہت، اور اس کو ہم نے بہت طریقوں سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب وہ جو خالق ہے، وہ جو اس پورے سسٹم کا، اس پورے عالم کا، جس میں بہت سارے یونیورس پائے جاتے ہیں، وہ خالق اور اس کی ایٹریبیوٹس تھوڑی سی بس اس میں ذکر کرنا ہے، اور بہرحال پھر آج جو ہے وہ مکان نہیں رکھتا۔ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ وہ فزیکل کسی جگہ پہ پایا نہیں جاتا۔ کیوں نہیں پایا جاتا؟ اگر فزیکل جگہ پہ پایا جائے گا تو لمیٹیشن ہوگی اس کی، اور وہ محدود نہیں ہے، وہ لمیٹڈ نہیں ہے، وہ کسی ٹائم زون میں سما نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں سے بھی ٹائم گزرے گا اسے کبھی تھا، کبھی ہے، کبھی نہیں ہوگا کا ایکویشن میں اسے آنا پڑے گا، جبکہ وہ تو کبھی بھی نہیں، اس کے لیے تو یہ ہے ہی نہیں کہ وہ کبھی تھا یا کبھی ہے یا کبھی رہے گا۔ وہ حواس سے درک نہیں کیا جا سکتا، اسے محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو انسان کو اللہ نے چیزیں دی ہیں، محسوس کرنا، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا، ہاتھوں سے محسوس کرنا، وہ ان سے نہیں کیا جا سکتا۔ ایک شخص امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، اللہم صلی اللہ، امام کی خدمت میں آیا، اور امام کی خدمت میں آ کر اس نے امام سے یہ گزارش کی کہ مولا میں خدا کو نہیں مانتا، کیونکہ خدا کو میں محسوس ہی نہیں کر سکتا، خدا کو میں درک ہی نہیں کر سکتا۔ تو خدا نے کہا کہ وائے ہو تم پر، خدا ادراکات سے عاجز ہے، خدا تمہارے ادراکات میں، تمہارے درک میں، تمہارے پہچان میں، محسوسات میں آ ہی نہیں سکتا۔ اصلا خدا نہیں ہے وہ جسے تم درک کر سکو۔ خدا تو قرآن میں کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے تم اصلا لیلۃ القدر کو درک نہیں کر سکتے، تم مجھے کیا درک کرو گے؟ لیلۃ القدر کو درک نہیں کر سکتے، یہ خدا کہہ رہا ہے جان محترم۔ تو پھر امام نے بہرحال اسے کہا کہ خدا جو ہے وہ اس طریقے سے خدا کو درک نہیں کیا جا سکتا جیسے تم چیزوں کو درک کرتے ہو یا محسوس کرتے ہو۔ وہ خدا جو ہے وہ پھر کس طریقے سے محسوس کیا جائے؟ قرآن کی آیت جس کو ہم سہارا بنایا اپنی گفتگو کا، سورۃ طٰہٰ کی، کہ جسے پروردگار نے ارشاد فرمایا جناب موسیٰ علیہ السلام سے، کیا القیت علیک محبتاً، میں نے آپ کے اوپر اپنی محبت کا عکس ڈالا،
ریفلیکشن ڈالی۔ اب خدا کی ایک اور صفت ہے کیا کہ خدا کے اندر چینج نہیں ہے۔ یہ جو چینج ہوتا ہے نا، مثلا چیز چینج ہو رہی ہے، چھوٹی تھی بڑی ہو گئی، بڑی تھی گر گئی، درخت ہے پودا تھا درخت بنا، چینج نہیں ہے خدا کے یہاں۔ چینج نفس کی حالت میں بھی ہے، دونوں چیزوں کو آپ نے کم۔ نفس کیا ہے؟ میں ابھی غصے میں ہوں، میں ابھی خوش ہوں، میں چینج ہو رہا ہوں نا۔ خدا کے ہاں یہ نہیں ہے۔ اگر کہیں تبدیلی پائی جائے، اصلا پھر وہ اس کا مطلب ہے کہ پہلے ایسا تھا پھر ایسا ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ جو چیز چینج کر رہی ہے وہ کہیں اور سے آئی ہے، جبکہ اصل خدا کے ہاں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں۔ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن کیونکہ لا الہ الا اللہ تک پہنچنا ہے جان محترم آسان نہیں ہے۔ گردن کاٹوانا لا الہ الا اللہ کے لیے تبھی ممکن ہے جب خدا سمجھ میں آتا ہے۔ چینج نہیں ہے اس کے یہاں، تبدیلی نہیں ہے۔ تو پھر کوئی جوان بچہ کہہ سکتا ہے تو مولانا صاحب پھر قرآن میں آیات ہے خدا غضبناک ہوتا ہے، خدا غصہ کرتا ہے، غضبناک ہوتا ہے، خدا جو ہے وہ راضی ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو ان چیزوں کو سمجھانے کے لیے خدا نے ایک خاص مخلوق کو دنیا میں بھیجا کہ جن کے غضب کو اپنا غضب کہا، جن کی رضا کو اپنا رضا کہی۔ اللہ صلی اب یہ اصل خدا کے یہاں تبدیلی نہیں ہے۔ مطلب آج میں ایسا تھا، مطلب میں کہیں ہلوں بھی نہیں، بیٹھا نہیں رہوں، میرے اندر میرے اپنے وجود میں تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ میں نے بک پڑھی، میرے علم میں اضافہ ہو گیا، میں نے کچھ اور سوچا، یعنی میں باڈی وہی ہے بٹ اسٹل آئی ایم گروئنگ، میرا مائنڈ اپ گریڈ ہو رہا ہے، تبدیلی آ رہی ہے میرے اندر، میری سوچیں بدل رہی ہیں، میری معرفت بدل رہی ہے۔ میں ہر سال محرم میں ایک رزق کی تمنا لے کر آتا ہوں اور سید الشہداء میرے رزق میں اضافہ کرتے ہیں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے امام نے اپنے اور قریب کر لیا ہے۔ یہ تبدیلی ہے، یہ بہت اچھی تبدیلی ہے۔ مجلس اسی تبدیلی کا نام ہے، سید الشہداء کی عزاداری اسی چینج کا نام۔ اگر چینج نہیں ہے تو پھر آپ اور میں کہیں غلطی کر رہے ہیں۔ ہمیں کئی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، کتنے لوگ بچے بھی ہیں جوان بھی ہیں، ایوریج ایج اگر آپ حساب لگائیں 30 ایئرز ایوریج ایج، تو جب انسان ہوش سنبھالتا ہے، بچپن سے مجلس میں سن رہا ہے، ہوش سنبھالتا ہے تو 14-15 سال سے آدمی کو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے بہتر۔ 15 ایئرز منیمم، چلیں اس کو بھی مائنس کر لیں، 10 ایئر، 10 سال سے تو مجلس میں آ رہے ہیں۔ 10 ملٹیپلائی بائی 365 ایئرز، پورا سال تو مجلس نہیں سنتے، 2 مہینے، چلیں 2 مہینے بھی کاٹ دیں، 10 دن تو مجلس، 10 مجلسیں تو سنتے ہیں پورا سال۔ 10 ملٹیپلائی بائی 10، 100 ڈیز، اسپین آف 10 ایئرس کی ورک شاپ میں آپ آئے اپنی زندگی میں منیمم۔ آپ کے اور میرے اندر اگر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سے کہیں غلطی ہو رہی ہے۔ حسین کی بارگاہ تو ایسی ہے کہ کوئی ایک لمحے میں آ جائے تو تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ چینج ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے، لیکن اس کی بارگاہ میں تبدیلی نہیں ہے۔ اس کی رضا کس میں ہے؟ اس کو راضی کرو۔ آئے کون بتائے گا خدا غضبناک کیسے ہوتا ہے؟ کون بتائے گا خدا راضی کیسے ہوتا ہے؟ وہی بتائے گا جس نے ہمیں بتایا کہ خدا ایک ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، کون ہے؟ امین ہے، صدیق ہیں، قرآن بھی انہوں نے بتایا کہ یہ قرآن ہے، یہ وحی ہے، یہ میری باتیں، وہی ہے۔ وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا۔ یعنی خدا نے اپنے غضب کو ان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ جس نے فاطمہ کو راضی رکھا اس نے مجھے راضی رکھا، اور جس نے مجھے راضی رکھا اس نے خدا کو راضی کیا۔ عزیزان محترم، یہ مجلسیں
انہی خاتون کو راضی کرنے کے لیے. کوئی بھی ہمیں کچھ نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا سوائے اس دروازے کے. تو بہرحال ہم اس کو سمجھیں. یہ جو خدا کے اندر اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو خدا کے یہاں پائی نہیں جاتی ہیں. جان محترم، اب خدا کہاں ہے؟ خدا کو کہاں ڈھونڈے؟ مولانا بہت تیزی سے میں بہت چیزوں کو کٹ کرتا ہوا کیونکہ وقت بہت تھوڑا بھی ہے اور آگے بھی بس ایک ہی دن رہ گیا ہے. جان محترم، خدا کو کیسے دیکھیں؟ خدا کہاں ہے؟ خدا کو کیسے پائیں؟ خدا حضرت موسیٰ سے فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی محبت کو ریفلیکٹ کیا تمہارے اوپر، تو میرے اوپر کیوں نہیں ہو رہی؟ میری زندگی میں خدا کو کہاں ڈھونڈوں؟ کس طرح پاؤں؟ خدا آسمان میں ہے، خدا زمین میں ہے، خدا کہاں ہے؟ کسی نے کہا اور مچھلیوں نے سنا. مچھلیوں نے سنا. کیا سنا؟ کہ کسی نے کہا ہے کہ مچھلی پانی کے بغیر رہ نہیں سکتی. مچھلیاں آپس میں باتیں کر رہی ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ مچھلیاں پانی کے بغیر رہ نہیں سکتی. مچھلیاں آپس میں باتیں کر رہی ہیں. تو مچھلیوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ پانی ہے کہاں؟ سمجھ میں نہیں آیا آپ کو؟ مچھلیاں آپس میں باتیں کر رہی ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی. اب مچھلیاں نے پانی دیکھا ہی نہیں کبھی. کیوں؟ اصل کیونکہ وہ پانی کے اندر ہیں. خدا کہاں ہے؟ خدا کو میں کیسے دیکھوں؟ اصل خدا شہرک سے زیادہ قریب ہے. حدیث ہے اتنا تمہارے قریب ہے کہ تم اس سے جدا نہیں، اور اس طریقے سے تم سے جدا ہے کہ وہ تمہارے اندر نہیں. خدا. قرآن کی آیت آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ اور اس بات کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. پروردگار نے جو ہے وہ اس بات کی طرف جو اشارہ کیا کہ ہم سورہ حدید کی آیت نمبر 4 کا ایک حصہ ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہوگے وہ تمہارے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے. تم کہیں بھی ہو وہ قرآن کی آیت ہے. جانے مات. اسی وجہ یہی تو تھی کہ ایک صحابی رسول کو جب ایک شخص نے، ظالم نے شہید کرنے کی، مارنے کی بہت کوشش کی، تو اس نے بولا تم مجھے جہاں بھی مار لو، جس طریقے سے بھی مار لو، خدا ہر جگہ ہے. خدا ہر جگہ ہے. خدا کو اس لیے دیکھیں خدا کی بارگاہ 24/7 اوپن ہے. مسجد نہیں ہے، امام بارگاہ نہیں ہے، مندر نہیں ہے، کلیسا نہیں ہے. کیوں؟ ہر اس وقت کا ٹائم ہے. خدا کہہ رہا ہے تمہیں میری طرف آنا ہے، تمہیں کوئی وقت کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں جب غلطی کا احساس ہو جائے میں تمہارے پاس ہوں. میں خدا اللہ. میں کہاں جاؤں؟ یعنی کیسے آپ خدا کیسے پہنچیں، کیسے قربت حاصل ہو؟ جب آپ کو غلطی کا احساس ہو جائے، جب آپ کو شرمندگی ہو جائے. آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دنیا نہیں ہے کہ سفارش دینی پڑے گی. یہ مولانا نہیں ہے کہ اتنے لوگوں سے گھوم پھر کے مولانا کا نمبر ڈھونڈیں، مولانا سے بات کریں. ویسے بھی ہماری کیا حیثیت ہے؟ کوئی اوقات ہی نہیں ہے. ہماری جو بھی حیثیت ہے سب انہی کی وجہ سے ہے، ذکر حسین کی وجہ سے، ورنہ ہماری کوئی نہ کوئی بھی سٹینڈنگ نہیں ہے. خدا ایسا نہیں ہے. خدا کی بارگاہ ہر وقت کھلی ہے. اور خدا قرآن میں کتنے خوبصورت طریقے سے اپنے پاس آنے والے کا ذکر کر رہا ہے. کیسے کر رہا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین، خدا پلٹنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے. توبہ کے معنی کیا ہیں؟ توبہ کے معنی پلٹنے کے ہیں. پلٹنا یعنی تم کھو گئے تھے، تم گم ہو گئے تھے، تم راستہ بھٹک بیٹھے تھے،
تم جھوٹ بولنا شروع کر دیا، تم نے غیبت شروع کر دی، تمہاری آنکھیں گناہ کرنے لگیں، تم نے حرام رزق کھانا شروع کیا، کیا کروں؟ کیا میں زندگی میں کبھی پلٹ نہیں سکتا؟ شیطان یہی تو کرتا ہے. شیطان رات کو جوان سے گناہ کراتا ہے اور پھر اس کے ذہن میں ڈالتا ہے اب تم صبح کی نماز پڑھو گے. مگر خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، تم جب بھی پلٹ آؤ میرے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں. اور آپ حدیث قدسی سنیں کہ جب کوئی خدا کی بارگاہ میں آتا ہے تو خدا کو کس طریقے سے اس کو اپنے لیے لیتا ہے، کیسے لیتا ہے. حدیث قدسی ہے کہ کوئی شخص ڈیزرٹ میں، صحرا میں کھو جائے، اس کا پانی، اس کا گھوڑا، اس کی سواری جو بھی ہے سب ختم ہو جائے اور وہ پیاس کی شدت سے گرمی میں بے ہوش ہو جائے صحرا میں، اور ایک دم اس کی آنکھ کھلے تو اس کا سامان اس کے پاس ہو، تو اس کی کیا فیلنگ ہوگی؟ خدا کہتا ہے جو میری بارگاہ میں پلٹتا ہے میں بھی اس کو اسی طریقے سے ریسیو کرتا ہوں. ان اللہ یحب التوابین. خدا محبت کرتا ہے. خدا ہم سب کے قلب پر اپنی محبت کے عکس کو ڈالتا ہے. یہ میں ہوں جو اس دنیا میں آ کر دوسری محبتوں کو جگہ دے کر خدا کی محبتوں کو کم رنگ کر دیتا ہوں. اب آپ دیکھیں نا خدا کو کتنی مخلوق سے محبت ہے کہ جب حضرت موسیٰ اور ہارون کو بھیجا کس کے پاس؟ فرعون کے پاس. قرآن کیا کہتا ہے؟ موسیٰ فرعون کے پاس جائیں، اس کو پیغام دے، مگر اس سے نرم لہجے میں گفتگو کیجیے گا. فرعون ہے نہیں، مخلوق تو ہے میری، نرم لہجے میں. ہم تو یہاں کسی سے ایک دو دفعہ ناراض ہو جائیں، کسی کا آئیڈیالوجی ہماری آئیڈیالوجی کے خلاف ہو، تھوڑا اوپر نیچے ہو جائے، ہم تو ساری زندگی بات ہی نہیں کرتے. رشتوں میں ناراضگی ہو جائے، بہن بھائیوں میں ناراضگی ہو جائے، آفس میں ناراضگی ہو جائے، کہیں محلے میں ناراضگی ہو جائے، ہم تو اتنے شدت پسند ہیں. فلانے نے ہمارے ساتھ یہ کیا، فلانے رشتہ دار نے یہ کیا، بہن نے یہ کیا. بہن بھائی آپس میں ناراض ہیں، بھائی آپس میں ناراض ہیں. بہن بھائی جو آپس میں ناراض ہیں اور آ کر حضرت عباس حضرت زینب پہ گریا کرتے ہیں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. نہیں ہونا چاہیے ایسا. مطلب آپ چیزوں کو دور کریں، ریموو کریں. اور ہماری ناراضگی کس وجہ سے ہے؟ دنیا، رشتے، زمین کا ٹکڑا، چند پیسے. دنیا نے رہنا ہی نہیں ہے، رشتوں نے بھی نہیں رہنا، کچھ نہیں رہنا. کیوں آپ اپنے اوپر اتنا بوجھ ڈال رہے ہیں اس زندگی میں؟ آزاد ہوں، آزاد. حسینیت آزادی کا درس ہے. آزاد ہو جائے. خدا کو ڈھونڈیں اپنی زندگی کے اندر. عزیزان محترم، خدا جب آپ اپنے قلب کو اس قابل کریں گے تب آپ کو محسوس ہوگا خدا کہاں. ایک اور سورہ بقرہ میں پروردگار جو ہے وہ آیت نمبر 115 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور اللہ ہی کے لیے مشرق بھی ہے اور اللہ ہی کے لیے مغرب بھی ہے. لہٰذا تم جس جگہ بھی رخ کرو، اپنا قبلہ کرو، سمجھ لو خدا وہیں ہے. خدا وہیں ہے اور وہ صاحب وسعت بھی ہے اور صاحب علم بھی ہے. وہ جانتا ہے. میں آپ سے چیزوں کو چھپا سکتا ہوں، میں خدا سے چیزیں نہیں چھپا سکتا. میں آپ کے سامنے چیزوں کو بچا سکتا ہوں، خدا کے سامنے نہیں بچا سکتا. اور یہی چیز خدا نے صفات کو اپنے خاص بندوں کو دیا ہوا ہے. یہ جو لوگ بعض اوقات پریشان ہوتے ہیں، مولانا صاحب امام زمانہ مطلب کیسے ان کو پتہ چل جاتا ہے، کیسے کہاں ہیں؟ امام اللہ کا نمائندہ ہے. یہ تھوڑے دنوں میں نے کوشش کی کہ آپ کو توحید سمجھ میں آئے، آپ کو یہ سارے عالم سمجھ میں آئے. ہم اصل میں صرف مادے میں پھنسے ہوئے ہیں، میٹر کا سوچتے ہیں. عالم برزخ اور اس سے اوپر عالم عقل اور دوسرے عالم میں امام اس کا نمائندہ ہے جس نے پورے عالم کو بنایا ہے.
وہ امام امام کیسے دیکھتے ہیں؟ امام کو کیسے پتہ چل گیا؟ کیسے پتہ چل گیا؟ الفاظ ہی نہیں ہے کہ آپ کو یہ بات ڈیلیور کی جائے. یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. اٹس ناٹ بگ ڈیل ٹو انڈرسٹینڈ آل دیز تھنگ. اتنا مشکل نہیں ہے. آیت اللہ نخوت کی اصفہانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو مشہد مقدس میں صحن انقلاب میں جہاں وہ سبیل لگی ہوئی ہے، وہ وادی، وہ جو ایک جالی بھی ہے جس میں لوگ شفا حاصل کرتے ہیں، امام رضا کے حرم کے اندر وہاں دفن ہے ایک پلر کے نیچے. بہت پہلے ان کو دفن کیا گیا تھا. انہوں نے خود کہا تھا مجھے اتنا میٹر نیچے دفن کرنا. کیوں؟ کیونکہ یہاں تک حرم بنے گا. ان کو پتا تھا حرم کہاں تک روکے گا آگے. کیسی شخصیت ہے! کیسے ممکن ہے آدمی اس مقام پہ پہنچ جائے؟ وہ کہتے تھے کہ لوگ میرے گھر میں سوال یا حاجت لے کے مت آیا کریں، میرا دروازہ کھٹکھٹا دیا کریں، حاجت پوری ہو جائے گی. حاجت پوری. لیکن پھر منع کرتے تھے میرے پاس مت آیا کرو، امام کے پاس جایا کرو، امام کے پاس جایا کرو. ہمارے پاس وہ کہتے ہیں جو کچھ ہے امام کی وجہ سے. ایک رات بیٹھے ہوئے گریا کر رہے ہیں، شاگرد آیا، کہا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا رو رہا ہوں خدا نے میرا مرتبہ بڑھا دیا. اب آپ دیکھیں عالم جب انکریز ہوتے ہیں، میں مادے میں ہوں، میں تھوڑا سا اور اوپر جاؤں گا مجھے عالم میں مثال نظر، اور تھوڑا اوپر جاؤں گا مجھے عالم میں برزخ نظر آئے گا. مجھے مردہ لوگ چلے گئے ہیں ان کی روحیں، ان کے مقام نظر آئیں. میں تھوڑا اور اوپر جاؤں گا تو میں عالم لاہوت کی طرف، جبروت کی طرف. اور یہ ممکن ہے. اٹس ناٹ امپاسبل. مومن یہ سارے کام کر سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں میرا خدا نے مرتبہ بڑھا دیا. تو کہا پھر اس میں تو خوش ہونا چاہیے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا جو پچھلا رتبہ تھا اس میں لوگ اپنی حاجت لے کر آتے تھے، سوال، میں دعا کرتا تھا، مشکل دور ہو جاتی تھی. اب جس عالم میں ہوں وہاں سے مجھے دکھایا گیا یہ مشکل اس کے اوپر اللہ کا فضل تھا. یہ جو مشکل آپ کے اوپر مجھے آتی ہے، بیمار ہو گئے، کوئی فائنینشیل پرابلم ہو گئی، کوئی اور چیز، کسی کی موت ہو گئی، یہ خدا کا فضل ہے. خدا بہتر جانتا ہے آپ کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا. آپ محنت کریں، کوشش کریں، لیکن اس کو سمجھیں جو ماں سے 70 گنا زیادہ. اور یہ 70 صرف کثرت ہے بتانے کے لیے، ورنہ لیسا کا مثل ہی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. وہ صرف بتانے کے لیے کہ وہ ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. اور جو 70 گنا زیادہ ماں سے پیار کرتا ہو، کیا وہ آپ کو مشکل میں ڈالے گا؟ کیا وہ آپ کو پریشانی میں ڈالے گا؟ یہ ساری پریشانیاں ہماری اپنی ہیں. جو خدا کو سمجھ جائے وہ مشکلوں پہ پاؤں رکھ کر آگے چلا جاتا ہے. یہی محبت سید الشہداء اسی عشق کی وجہ سے. گو کہ مصیبت عظیم ہے واقع کربلا، لیکن کہیں پر سید الشہداء نے کوئی ایسا جملہ نہیں کہا کہ پروردگار یہ کیا ہو گیا، ہم تو تیرے بہترین بندے، تیرے نبی کے بندے. نہیں، نہ واقع کربلا کے بعد کسی اسیر نے، کسی نے یہ جملہ نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. کیوں؟ خاص طور پہ وہ جملہ کہ جو ابن زیاد لعین کے دربار میں بولا گیا. ثانی زہرا کیا بیان کرتی ہیں؟ ان سے پوچھا کہ یہ ہو گیا، خدا نے وہ کر دیا، آپ نے کیا دیکھا کربلا میں؟ جب انسان دوسرے عالم میں ہو تو بی بی فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہیں؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا. اللہم صلی محمد. میں نے کربلا میں جمال کے سوا، خوبصورتی کے سوا، حسن کے سوا کچھ نہیں دیکھا.
ہمیں نظر آئے گا یہ جمال؟ کبھی ہم نے کوشش کی کہ ہمیں یہ جمال نظر آئے؟ کربلا میں ہمیں یہ خوبصورتی، کیا خوبصورتی ہے یہ! ہمارے استاد آیت اللہ میر باقری ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جمال کو دیکھنے کے لیے امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے، اور سید زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی زندگی میں یہ امتحان کو طے کیا۔ ام المصائب، ام المصائب یعنی اتنی مصیبتوں کو طے کیا، خدا نے روز عاشوراء یہ جمال دکھایا۔ یہی تو وجہ تھی کہ وہ جمال دیکھ رہی تھیں، جب وہ بدن پہ گئی ہیں تو انہوں نے کیا کہا ہے؟ تقبل منا، خدا قبول کر لے۔ اور جب انسان اپنے آپ کو اس عالم میں لے کے جاتا ہے تو اسے نظر آتا ہے، یا ایت النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والے نفس، راضیۃ مرضیہ، خدا بھی تم سے راضی ہے اور تم بھی خدا سے راضی۔ اپنے آپ کو اس عالم سے آزاد کریں۔ یہ رشتوں نے آپ کو جکڑ لیا ہے، یہ دنیا کی پوسٹ ڈیزگنیشن، یہ دنیا کی شہرت، سب گمنام۔ جس کا کوئی نام نہ ہو وہ گمنام ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام کریں، ابھی یہ ماشاءاللہ یہاں آپ کے سامنے، ہم تو ممبر کے سامنے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں خلوص ہے، اخلاص ہے، نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں کام کر رہے ہیں جن کا کوئی نام ہی نہیں ہے، نہ وہ سامنے آتے ہیں۔ یہ اسکاؤٹ کے بچے، یہ پارکنگ کرانے والے، کوئی نہیں۔ بعض اوقات ہم ان کو برا والا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیوں ہمیں تنگ کر رہے ہیں۔ ان کو کون دیکھ رہا ہے؟ اور یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ میں تو شاید لوگ مجھے دیکھیں، لوگ مجھے سنیں، میرے اندر تو یہ امکان موجود ہے۔ ان کو کون دیکھ رہا ہے؟ یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اور والنٹیئر ہوتے ہیں، ہاں میجورٹی سب والنٹیئر ہیں، یہاں نہیں، ہر جگہ، پورے شہر کے اندر۔ انہیں صرف حسین دیکھ رہا ہے، اور حسین کسی کا احسان نہیں چھوڑتا، نہیں چھوڑتا۔ آپ نیازیں دے رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، آپ کو یہ توقع نہیں ہوگی کوئی یہ کہے کہ نیاز آپ نے بہت اچھی دی۔ آپ نے اچھی دی، آپ کا فرض بنتا ہے، لیکن آپ یہی چاہتے ہیں کہ امام حسین قبول کر لے۔ امام حسین، مجھے ذاتی طور پر سب سے بڑی پریشانی جو ہے نا وہ یہی ہے اپنے آپ سے۔ ہو سکتا ہے لوگ واہ واہ کریں، لیکن حسین اگر راضی نہ ہوا، آپ کیا دیں گے مجھے؟ آپ کیا دینا ہے آپ نے مجھے؟ کچھ نہیں دینا۔ آپ کیا دے سکتے ہیں؟ آپ تو خود محتاج ہیں۔ اصل تو وہاں لین دین ہے، اصل تو وہاں معاملہ ہے۔ وہ راضی ہوں، ایک ایک چیز کا حساب لکھا جا رہا ہے، ایک ایک چیز۔ کون آ کر چادریں بچھاتا ہے، کون آ کر فلانا لائٹیں کھولتا ہے، سب حسین لکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ روایت کہ جو شخص سید الشہداء کی زیارت پہ جاتا ہے، خدا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، جو شخص زیارت پہ آتا ہے، امام حسین اسے اس کے آباء و اجداد کے نام کے ساتھ جانتے ہیں۔ کیسے ممکن ہے مولانا صاحب؟ ہاؤ اٹس پاسبل؟ پوری دنیا بھری ہوئی ہے مجلس سننے والوں سے، کوئی گھر میں سن رہا ہے، کوئی لائیو سن رہا ہے، کیسے؟ آپ عالم مادہ سے اٹھیں تو آپ کو نظر آئے گا دوسرے عالم میں حسین کے عزادار کیسے چمک رہے ہیں، چمک رہے ہیں، روشن ہے، روشن۔ ہاں عزاداران محترم، ایک ماں نے اپنے 4 بچوں کی پرورش کی، اور اس لیے پرورش کی کہ یہ سارے حسین پر قربان ہو جائیں۔ اور جب یہ
لٹا ہوا کارواں واپس مدینہ آیا تو بشیر نے ندا دی شہر کے اندر، حسین مارے گئے۔ تو ایک بوڑھی سی خاتون نے جب یہ سنا تو اس نے بشیر کو روک کر پوچھا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا حسین مارے گئے۔ کہا تو عباس کہاں تھا؟ کہا وہ بھی مارے گئے۔ کہا بس اتنا بتا دو کہ جب حسین نہیں تھے تو کیا عباس زندہ تھا؟ خدا آپ کو اس کا اجر دے۔ اور جناب عباس نے جو ایک خطبہ مشہور ہے جناب عباس سے کہ جو کہتے ہیں کہ جی مکہ میں انہوں نے دیا، اس کے اندر وقت نہیں ہے کہ میں اس خطبے کو آپ کی خدمت بیان کو، اس کے اندر بھی ایک حصہ ہے، اس میں ایک حصہ ہے۔ اور جناب عباس مخاطبین کو بتا رہے ہیں کہ حسین تک پہنچنے کے لیے پہلے تمہیں مجھے ختم کرنا پڑے گا، مجھے ختم کرنا پڑے گا۔ جب تک میں زندہ ہوں تم حسین تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہی ہوا جب تک۔ اور خطبے کے اندر جناب عباس نے کہا اگر میرے مولا کی یہ درخواست نہ ہوتی، یعنی میرے مولا کی یہ چاہت نہ ہوتی کہ جو خدائے رحمان کی بھی یہی چاہت ہے، تو میں تم لوگوں پر ایسے آتا جیسے کوئی شکاری باز چڑیوں کے گھونسلوں پر حملہ کرتا ہے۔ مگر افسوس جناب عباس کو اجازت نہ ملی۔ شب عاشور جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کے لیے بہت پریشان ہے۔ بھائی صبح کیا ہوگا؟ یہ تمہارا ساتھ دیں گے؟ تو بعض کہتے ہیں کہ بھائی نے اپنی بہن کو لے کر چلے اور اصحاب کے خیموں کے پاس باہر سے سنایا تو دیکھا جناب حبیب ابن مظاہر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے صحابی۔ جناب حبیب کہہ رہے ہیں دیکھو صبح دیر نہ کرنا، آل رسول ہیں، ہمیں پہلے جان کا نذرانہ دینا ہے۔ پھر اور آگے چلے تو دیکھا بنی ہاشم کا خیمہ ہے، جناب عباس بیٹھے ہوئے ہیں، سب جوان۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بنی ہاشم کے جوانوں سے دیکھو خیال کرنا، مہمان بلائے ہیں ہم نے، یہ نہ ہو مہمان ہم سے پہلے چلے جائیں۔ عجیب عجیب، ہر آدمی جانے کے لیے تیار، سب چلے گئے بڑی تیزی سے۔ بس تھوڑی دیر اور ہے عزیزان محترم، خوب آج کی شب منسوب ہے، بہرحال جہاں بیٹھیں اٹھیں گریا کرتے رہیں۔ جناب عباس، اس دن میں یہاں نماز پڑھا رہا تھا، ایک ہمارے مومن بھائی آئے اور کہنے لگے کہ مولانا صاحب میرا بیٹا جب پیدا ہوا تو بڑا شدید مریض تھا اور ایسا مرض کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اور میں نے اور میری وائف نے زیارتوں پہ جانا تھا، مکہ مدینہ جانا تھا، شام جانا تھا، کربلا، لیکن جب یہ حالت ہوئی تو ہم نے بولا نہیں جاتے۔ تو میری زوجہ نے، شاید وہ مومن بھائی موجود ہو، میری زوجہ نے کہا کہ نہیں آپ جائیں، زیارتوں کا بلاوا ہے آپ جائیں۔ کہا میں چلا گیا، ساری زیارتیں کرتے کرتے جب میں کربلا پہنچا تو میں نے جناب غازی عباس کے حرم کے اندر جا کر اللہ عباس دیتا ہے، عباس دیتا، باب الحوائج ہے، حاجتوں کا دروازہ ہے۔ کہا اس کے بعد جب واپس آئے بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں ابھی انجینئر ہے،
خدا اس کو اور باقی لوگوں کو طول عمر دے. عباس ہماری والدہ مرحومہ خدا ان کے درجات بلند کرے. ہمارے محلے میں ایک اہل سنت فیملی تھی, 8 سال ان کے یہاں اولاد نہیں تھی. بہرحال ہم سے محبت کرتے تھے, تو والدہ نے بولا ایک دروازہ ہے میں تمہیں لے کے جا سکتی ہوں. کہا بیٹا چاہیے نا, چلو. سادی سی خاتون تھیں, معتقد بہت تھیں, اعتقاد بہت تھا. لے گئی ان خاتون کو علم کے اوپر, کہا غازی عباس سے مانگو, جب اولاد ہو جائے تو نیاز دے دینا. اللہ نے 4 بیٹے عطا کیے. جناب عباس امام کو سمجھیں گے تو پھر عباس سمجھ میں آئیں گے. امام تک بغیر جناب عباس کے نہیں پہنچا جا سکتا. اسی لیے تو کہتے ہیں جب کربلا جاؤ تو پہلے جناب عباس کے حرم جاؤ. اجازت لو کہ مجھے اپنے ارباب کے حرم جانے دے. مجھے روز عاشورہ سب ختم ہو گیا. حضرت عباس آئے, کہا مولا جنگ کی اجازت. کہا عباس تم ہمارے لشکر کے سردار ہو. کہتے ہیں جناب عباس نے مڑ کے دیکھا, کہا مولا لشکر کہاں ہے؟ کہا نہیں, اجازت نہیں مل رہی. کیا کریں؟ چھوٹی سی بچی کہ جس کا مشکیزہ ہر علم کے ساتھ یہ آج بھی بتاتا ہے کہ چچا کو بھتیجی سے محبت کتنی تھی. کہا چچا بھائی علی اصغر پیاسے ہیں, بچے پیاسے ہیں. کہا پانی لے آئیے. کہا بابا سے اجازت دلا دو. جو بیان ہوتا ہے, کہا مولا کے پاس بابا کے پاس گئی ہوں گی, کہا ہوگا بابا بھائی پیاسا ہے, چچا کو اجازت دے دیں. ہو سکتا ہے امام نے فرمایا ہو کہ بیٹا آپ اپنے بھائی کے لیے میرے بھائی کو بھیج رہی ہیں, میرا بھائی گیا تو واپس نہیں آئے گا. آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ وہ ایک خیمہ جس میں مشکیزے پڑے ہوئے تھے, ہوتے ہوں گے کسی وقت وہاں پانی ہوگا, کسی وقت میں وہ زمین تھوڑی سی گیلی ہوتی ہوگی. جب غازی عباس مشکیزہ اٹھانے گئے تو کیا دیکھا؟ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی قمیضوں کو ہٹائے, سینوں کو اس خاک میں لگائے. یا عباس, ہم تصور نہیں کر سکتے کہ عباس کا کلیجہ کیسا پھٹا ہوگا. مشکیزہ اٹھایا, چند مراحل اور چند بڑی محنتوں سے پالا ہے ام البنین نے, بڑی محنت بڑی محبتوں سے پالا ام البنین نے. قمر بنی ہاشم ہے, بنی ہاشم کا چاند ہے. اور کیا کمال کیا ہے حضرت عباس نے. جان محترم, اس سے پہلے کہ میں اپنے آخری مراحل میں بنوں, کیا کمال کیا ہے جناب عباس نے اپنے امام کی اطاعت کر کے, کہ کربلا کی تصویر بغیر 2 حرم کے پوری نہیں ہوتی. تصویر بھی پوری نہیں ہوتی. کوئی تصویر بھیجے تو تصویر میں دونوں حرم بین الحرمین جب تک نہ ہو کربلا پوری نہیں ہوتی. گئے حضرت عباس مشکیزہ لے کر پہنچ گئے, پانی تک پہنچ گئے. پانی کو ہاتھ میں اٹھایا, بابا کی وصیت یاد آ گئی. شب 21 محرم بابا نے عباس سے کیا کہا تھا؟ عباس پانی تک پہنچ جاؤ گے مگر یاد رکھنا حسین پیاسا ہوگا. پانی کو پانی پہ مار دیا عباس نے.
مسکیزہ بھرا، سواری چلنا شروع ہوئی۔ اب مقصد کیا ہے؟ پانی خیموں میں پہنچ جائے۔ اٹھ اٹھ کے عباس دیکھ رہے ہیں خیمے کتنی دور رہ گئے۔ دشمن نے وار شروع کیے، دایاں بازو شہید ہوا، بایاں بازو شہید، وجود میں علم مسکیزہ دبا کر عباس جا رہے۔ دشمن نے دیکھا یہ کون سی طاقت ہے جو عباس کو روک نہیں سکتی۔ ایک لعین نے بولا یہ مسکیزہ ہے۔ بس وہ ایک ظالم تیر آیا، جیسے ہی مسکیزے پر لگا عباس کی امیدیں بہ گئی۔ سواری نے رخ موڑ لیا۔ ایک گرز، آنکھ میں تیر، بازو نہیں ہے، نہ جانے ام البنین کا چراغ زین سے زمین پہ کیسے آیا۔ میرا سلام میرے مولا۔ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب چچا عباس گرے ہیں نا تو میرے بابا نے کمر پکڑی، انکسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی۔ جب کوئی اور گرتا تھا تو میرے مولا بڑی تیزی سے جاتے تھے، کیوں؟ کیونکہ خیموں کی حفاظت عباس کرتا تھا۔ اب نہ جانے ایک نگاہ خیموں پر، ایک نگاہ عباس پر، نہ جانے کس طرح پہنچے۔ عباس کے سر کو زانو پہ رکھا، خون کو صاف کیا، نہ جانے بھائی کیا گفتگو ہوئی، بس علم اٹھایا اور چل دیے۔ کسی نے پوچھا کہ مولا کیوں نہیں لے کے گئے؟ سارے بدن تو اٹھا کر لے کر گئے۔ تو کسی نے کہا، عالم دین نے، بدن اس قابل نہیں تھا۔ ایک عالم دین نیچے حرم حضرت عباس کے اترے، بہت بڑے عالم دین، برابر میں جو حرم بناتا ہے۔ اب اس نے جب اصل مرقد جناب عباس دیکھا نا تو وہ کبھی مرقد کو دیکھتا ہے، کبھی عالم دین کو دیکھتا ہے، کبھی اس کو دیکھتا ہے۔ کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا ہم نے سنا تھا جناب عباس کا قد ایسا تھا کہ جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پر ٹکراتے تھے، مگر یہ اتنی چھوٹی سی قبر ہے۔ کہا جو بچا تھا اسے دفنا دیا، بس اب علم لیے، بس اب نشانی جناب عباس آ رہا ہے، بس علم لیے۔ میرا مولا خیموں کی طرف پہنچا، بی بی سکینہ نے دیکھا کہ علم آ رہا ہے، بچوں پانی آ رہا ہے، مگر کیا دیکھا؟ علم بابا کے ہاتھ میں۔